بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی کیو وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا لقب خطیب الانبیاء ہے کیونکہ وہ فصیح اللسان اور فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب ایکہ کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اصحاب ایکہ وہ لوگ تھے جو بت پرستی کے علاوہ ناپ تول میں بھی انصاف سے کام نہ لیتے تھے اور مسافروں کا راستہ منقطع کیا کرتے تھے۔ اس قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قادر الکلامی سے سرفراز کیا، اس لیے آپ اپنی قوم کو اعلیٰ پیمانے پر دعوت الی الحق دیا کرتے۔ شہر مدین آپ کا وطن تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور شہر مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ وہ جا کر بولے، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہیں تمہارا خدا کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول میں، اور تم کو اس سبب سے آسودہ دیکھتا ہوں، لیکن ڈرتا ہوں ایسے عذاب سے کہ وہ جب آئے گا تو تمام کو اپنے گھیرے میں لے لے گا اور کوئی بھی اس کے گھیرے سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اور اے قوم، پورا کرو تم اپنے ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور مت کم کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ مچاؤ اس کے سبب سے فساد زمین پر۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے کافروں کو یہ پیغام دیا تو انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تمہیں معلوم ہونا چاہیے مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں یا گھٹا کر بیچیں، تمہیں ہمارے وزن اور ناپ تول سے کیا کام ہے؟ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سمجھ سے کرتے ہیں، تمہیں ہماری تجارت کے کاموں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، تم تو اسی کام کو کیے جاؤ جس کام کی لوگوں کو دعوت دیتے ہو، ہماری تجارت کی طرف تم خیال نہ کرو، اس سے تمہارے کام میں رکاوٹ پڑے گی۔ پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم میری مخالفت کی ضد میں خدا کی نافرمانی کرتے ہو، جیسا کہ ضد میں نافرمانی کرتی رہی قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط، تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ میری غرض یہ ہے کہ تم لوگ پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک میرا رب بہت مہربان اور محبت والا ہے۔ یہ فرمان سن کر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں میں کمزور ہے، اور نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم لوگ سنسار کر ڈالتے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تو ہم پر کوئی سردار ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو 12 برس تک شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اللہ سے ڈرو اور اسی کی عبادت کرو، مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا نبی تسلیم کرو، اور میں جس چیز کا حکم دوں اس کو بجا لاؤ، اور ہر امر میں میرا کہنا مانو۔ ہر وقت حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت و ہدایت کرتے، لیکن قوم برابر انکاری کرتی رہی۔ جب قوم نے کسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا کہنا نہ مانا اور برابر سرکشی اور اپنی ضد پر مصر رہی تو بہت ہی مجبور اور مایوس ہو کر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ بد دعا کرتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے شعیب، قریب ہے کہ تمہاری قوم پر خدا تعالیٰ عذاب نازل کرے گا، لہٰذا تم ہوشیار رہو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو لے کر شہر سے باہر دور نکل جاؤ، اب اس قوم سے دور رہو۔ اس فرمان الہی کو سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے سب کو ملا کر 1700 آدمی تھے، ان سب کو لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر تمام کافر لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اے شعیب، تم پر کیا مصیبت آ پڑی، کہاں جاتے ہو؟ یہ سن کر شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر والو، میں تم سے جدا ہوتا ہوں اور یہ حکم مجھے میرے خدا نے دیا ہے، اس کے بعد حق تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم سنایا اور پھر وہاں سے چل دیے، تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر نکل گئے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے آ کر خبر دی کہ کل صبح تمہاری قوم پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہوئے، اور جتنی قومیں کفار کی تھی وہ سب اپنے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری
کہ تمام کافر شہر میں ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ کوئی مویشی بھی نہ رہا اور ایسی آگ نمودار ہوئی کہ تمام لاشوں کو جلا گئی۔ اس عذاب الہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے دربار الہی میں التجا کی کہ میرے پروردگار میں کہاں جاؤں اور کس جگہ رہوں؟ غیب سے ندا آئی، میرے پیغمبر تم اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہو۔ یہ حکم الہی سن کر حضرت شعیب علیہ السلام اپنی ساری قوم جو آپ پر ایمان لا چکی تھی، آپ کے ہمراہ تھی، ان سب کو لے کر شہر میں آئے اور دیکھا کہ سارے مردود بھی بھن کر خاک ہو گئے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے آ کر دوبارہ سے شہر مدین کو آباد کیا اور وہاں کے اشجار و باغات از سر نو پھر تر و تازہ ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہلاک ہونے میں اپنی بددعا سے بہت افسوس تھا۔ اسی غم میں وہ اپنی قوم کے لیے روتے، اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی۔ شعیب علیہ السلام 12 برس تک دنیا میں نابینا رہے اور اسی حالت میں پیغمبری کے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام صرف 4 برس اور 4 مہینے زندہ رہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام 8 برس تک زندہ رہے اور پھر اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی، کل پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔